آپ کا جو طرز حیات تھا، طرز زندگی تھا، وہ اتنا یعنی غربت والا تھا کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھجور کی چھال پہ آپ سو رہے ہیں، اسی میں آپ نے زندگی گزار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقہ ہو تو صبر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اگر دولت آئی، پیسہ آیا، تو شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا، شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا اور دوبارہ اسی فاقوں پر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دو طرح سے اختیاری تھی، ایک تو یہ کہ آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا غریب، تو آپ نے غربت کو ترجیح دی، لیکن آپ کی ازواج میں اتنا توکل تھا کہ وہ 1 سال کا نان نفقہ جب گھر میں آتا تو وہ 1 سال تک رکھتی نہیں تھی، وہ بھی صبح آتا تو شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری، تو یہ اللہ کی طرف سے غربت تھی یا آپ نے خود ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، دیر آر 2 ٹائپس آف غربت۔ فقر و فاقہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ملے قدرت کی طرف سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں لیکن آپ نے وہ رکھی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا یہ اختیاری تھا، یعنی آپ نے خود سے اپنے آپ کو غریب رکھا ہے، غربت پسند کی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقہ ہو تو صبر کروں میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے غربت کو پسند کیا ہے۔ تو اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہاں 2 چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ ایک طرف شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو نعمتیں دی ہوں تو آپ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ 2 حدیثیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا حلیہ خراب تھا، کپڑوں پہ پیون زدہ کپڑے اور بال بھی بکھرے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال نہیں دیا کہ تم اپنے حلیے کو ٹھیک کر لو؟ فرمایا ہاں، میں مالدار آدمی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی بندے کو نعمتیں دی ہوں تو وہ نعمتیں اس پہ نظر آنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ جھلکنا چاہیے آپ کی گاڑی سے، آپ کے گھر سے، آپ کے لباس سے، آپ کے لائف اسٹائل سے۔ پیسہ ہو اور آپ استعمال نہ کریں تو یہ کنجوسی کہلاتی ہے، تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر اشکال ہوگا کہ جب نبی کو اللہ نے پیسہ دیا تو پھر آپ نے غربت کیوں اختیار کی؟ تو دیکھیں، پیسہ اگر ہو اور آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ، پھر اس کو استعمال نہ کرنا یہ تو عیب ہے، لیکن اگر آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے سارا خرچ کر دیا، صدقہ خیرات کر دیا، اور بچا ہی نہیں آپ کے پاس پیسہ، تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں بلکہ یہ تو توکل کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت 2 طرح سے اختیاری تھی، ایک تو یہ کہ آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا غریب، تو آپ نے غربت کو ترجیح دی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کے پاس دولت آئی ہے، مال غنیمت کی صورت میں یا ہدیے کی صورت میں، کسی بھی طرح سے جب دولت آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اگر دولت آئی، پیسہ آیا، تو شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا، شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا اور دوبارہ اسی فاقوں پر آ گئے۔ تو اس لیے علماء نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یا تو آپ دولت رکھ کے استعمال کریں، یعنی 3 حالتوں میں سے ایک حالت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ یا تو آپ دولت جب اللہ دے رہا ہے تو رکھیں، اس کو استعمال کریں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، جیسے حضرت عثمان غنی نے کی، جیسے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کی، جیسے حضرت حسن نے کی۔ حضرت معاویہ آپ کو بہت ہدایہ دیا کرتے تھے اور آپ ان کو استعمال بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال سے آپ کا بڑا اچھا وظیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ دیا، تو حضرت حسن اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک بڑی شان و شوکت والی حضرت حسن کی زندگی تھی، تو اور یہ بہت سے پیغمبروں میں ہے اور بہت سے صحابہ میں یہ آپ کو یہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کا جیسے حساب تھا۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ جو عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے کہ اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو نظر بھی آتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ پیسہ دے مگر آپ کا دل اتنا بڑا ہو کہ آپ 1 روپیہ اپنے پاس نہ چھوڑے، سارا صدقہ کر دیں۔ بعض پیغمبروں کا طرز زندگی یہ تھا۔
جیسے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آیا رکھا نہیں، سارا صدقہ کر دیا. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اگر پیسے آتے بھی تھے تو یہ رکھتے نہیں تھے بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے رکھا مگر رہے غریبوں کی طرح آپ، یہ ناجائز ہے. یعنی پیسہ ہے یا تو اتنا بڑا دل بھی نہیں ہے کہ آپ سارا صدقہ کر دیں، یہ کسی حکمت سے صدقہ کر نہیں رہے آپ، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ رکھا ہوا بھی اور استعمال نہیں کر رہے. یہ کنجوسی ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو شریعت نے بالکل بھی پسند نہیں کیا. تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو نبی کا تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، آیا صبح جب آیا تو شام کا آپ نے انتظار نہیں کیا، سارا صدقہ کر دیا. یہ جو توکل کا درجہ ہے یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نارملی ایک عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب شام کو فاقہ پڑے گا تو وہ اسلام کو برا بھلا کہے گا، اللہ کو معاذ اللہ کہے گا کہ میں نے تو اللہ کی خاطر سارا صدقہ کر دیا تھا اور دیکھو اللہ نے اب مجھے فاقوں میں ڈال دیا. تو ایک نارمل جو حکم ایک عام آدمی کے لیے وہ یہی ہے کہ اتنا صدقہ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. کل شام کو اگر فاقہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں شکایتیں نہ آئیں، بلکہ آپ کا اتنا اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں. پھر صرف آپ میں نہیں، آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو. آپ نے کہا بھائی میں تو فاقے میں بھی گزارا کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی میرے پاس دولت ہے آج سے ساری میں نے فلاں ٹرسٹ کو دے دی اور فلاں غریبوں کو بانٹ دی. تو آپ اکیلے تو نہیں، آپ کے ساتھ تو بیوی بچوں کی لائن بھی ہے اگر آپ میرے بیانات سنتے ہیں. تو پھر ایسے موقع پر ان کو توکل کی بھیٹ کیوں چڑھا رہے ہو بھائی؟ ان کا تو آپ کو نان نفقہ پورا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نان نفقہ گھر میں ڈال دیا کرتے تھے، پھر سارا صدقہ کرتے. لیکن آپ کی ازواج میں اتنا توکل تھا کہ وہ 1 سال کا نان نفقہ جب گھر میں آتا تو وہ 1 سال تک رکھتی نہیں تھی، وہ بھی صبح آتا تو شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے کہ صبح آپ کے پاس راشن آیا ہے اور شام ہونے سے پہلے سارا غریبوں میں بانٹ بوٹ کے ختم کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، اتنی سخاوت کہ آپ کے بھانجے ان کو غصہ آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے قسم اٹھا لی کہ میں آپ کے ہاتھ روک دوں گا، یہ اتنی سخاوت کر رہی ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں. امی عائشہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں قسم اٹھا لی ہے کہ مجھے سخاوت نہیں کرنے دیں گی، تو امی عائشہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی. تو بہرحال پھر صلح و صفائی ہوئی ہے، دونوں کی قسموں کو توڑا گیا. پھر حضرت عائشہ نے بہت باندیاں آزاد کی اپنے قسم کے کفارے کے طور پر. تو مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے لوگ تھے تو ان کا توکل بہت بڑا تھا. تو عام نارمل آدمی کو حکم یہی ہے کہ اتنا صدقہ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ نے غربت کو اختیار کیا ہے. اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ بہت ساری حکمتیں تھیں. اگر میں ان حکمتوں کی طرف جاؤں گا تو یہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. یہ میرے بیانات میں اس کو بیان کرتے رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مال و دولت کو اختیار کیوں نہیں کیا. حضرت سلیمان نے تو اللہ سے دولت مانگی تھی باقاعدہ، تو ہمارے نبی نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں. ایک سرسری جو ایک موٹی سی حکمت ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے کل کوئی انگلی اٹھا سکے کہ معاذ اللہ آپ کا دعوی نبوت سے مقصد دنیا پرستی تھی، معاذ اللہ. تو اس لیے آپ نے ایسی دنیا کی نفی کی ہے کہ آج کوئی غیر مسلم بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ سب کچھ آپ نے معاذ اللہ نقل کفر پیسے کے لیے کیا تھا. تو آپ کے پاس پیسہ آیا بھی تو آپ نے رکھا ہی نہیں، تاکہ چونکہ آخری نبی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو آخری نہیں تھے، کوئی ان پر ایمان نہ لائے تو نیا نبی آئے گا. تو اور ساری دنیا کے لیے آپ کو پیغمبر بھی نہیں بنایا گیا. ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، تو آپ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور اکمل بنایا گیا ہے، اور ایسا بنایا گیا کہ کوئی بھی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھئی یہ جو ہے معاذ اللہ انہوں نے دنیا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اب کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ کا جو طرز حیات تھا، طرز زندگی تھا، وہ اتنا یعنی غربت والا تھا کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھجور کی چھال پہ آپ سو رہے ہیں، اسی میں آپ نے زندگی گزار دی. تو آج کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ورنہ شریعت میں بذات خود یہ جائز ہے کہ آپ دولت رکھ کے اس کو استعمال کریں، صدقہ بھی کریں، خود بھی کھائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کو بیان کریں. تو بیان کبھی قول سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے. عمل سے بیان یہ ہے کہ دولت ہے تو وہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت نصیب فرمائے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ غریبوں کو بھی تسلی. دولت مند کو تو تسلی پیسے سے ہوتی ہے. اب کوئی اس امت میں غریب ہوگا تو اسے تسلی ہوگی کہ بھائی اللہ کے سب سے جو لاڈلے پیغمبر تھے، سب سے
جو زیادہ محبوب پیغمبر تھے وہ غریب تھے، تو ہم اگر غریب ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ تو یہ بھی ایک اس میں بہت ایک ہمارے لیے سبق ہے.